السلام علیکم FM 101 کے سامعین کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی نوجوانوں کے لیے تاریخ سے سبق۔ تاریخ صرف تاریخوں اور ناموں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ان اسباق کا خزانہ ہے جو آج کے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ترقی لازمی ہے، اس کے لیے مسلسل کوشش، انصاف اور دیانتداری پر یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی حقوق اور آزادیوں کے لیے کی گئی جد و جہد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان کامیابیوں کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں ہوں علی رضا رانا اور میرے ساتھ FM 101 کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر حسن راشد، آپ صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد ہیں۔ بشرا ظہیر اختر شعبہ انگلش گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی طالبہ ہیں۔ اویس علی، آپ شعبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے طالب علم ہیں۔ سدرا سلیم شعبہ انگلش گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی طالبہ ہیں۔ سفیان عقیل شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر حسن راشد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے تاریخ کے مطالعے سے آپ کی نظر میں آج کے نوجوان کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ علی رضا رانا صاحب، FM 101 اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد اسٹیشن۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں تاریخ سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو پاکستان جو تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، ایک منفرد واقعہ ہے، یہ نوجوانوں ہی کی بدولت پاکستان ہمیں ملا۔ آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان میں اور تحریک پاکستان میں نوجوانوں نے جس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال لاحق ہے۔ علی گڑھ کے نوجوانوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور ان جیسی شخصیات نے ہمارے لیے جس قدر کام کیا اور جتنا کام کیا وہ ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے، اپنا مشن اور ویژن انہی اکابرین یعنی اسلاف بزرگوں کی رہنمائی میں طے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت نے پاکستان کو مستحکم بنایا، جس کی وجہ سے دنیا نے دیکھا کہ 10 مئی کو پاکستان نے دنیا کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ بھارت جو پاکستان کا ازلی دشمن تھا وہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہوا۔ یہ سب کا سب جو ہے کن کی وجہ سے ہوا؟ یہ ہمارے اکابرین کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہوا۔ بہت شکریہ حسن راشد صاحب، آپ پروفیسر ہیں شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری کون سی شخصیات ہیں جن سے آج کے نوجوان حوصلہ افزائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، آج کی بہت سی شخصیات ہمارے پاکستان کے اندر موجود بھی ہیں، اور ان شخصیات کے اندر ہمارے جو ہے تعلیمی شخصیات ہیں، سائنسدان ہیں۔ اگر ماضی میں ہم دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک بہت بڑا نام، عرفہ کریم ان جیسی شخصیت، عرفہ کریم ہے، اور بھی شخصیات ہیں، محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ ایسی شخصیات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ان شخصیات کو ہم رول ماڈل بنا کر پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں۔ اور میں پرعزم ہوں، پر امید ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی پر امید ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کے اندر وہی جذبہ ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے علی گڑھ کے طلباء نے سر انجام دیا تھا، اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے انجام دیا تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں ان روشن چہروں پر، ان طلباء کے چہروں کے اوپر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے طالب علم موجود ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے۔ اویس، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ میرا سوال آپ سے کچھ اس طرح ہوگا کہ کیا واقعی سوشل میڈیا نوجوان نسل کے لیے بہتر ہے؟ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا اور بات کرنے کا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ہر چیز کے دو مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف نظر دوڑائیں اور اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں سوشل میڈیا میسر نہیں تھا، لیکن اس وقت علم پھیلانے کے کم راستے تھے، تو علم جو تھا وہ سینہ در سینہ پھیلتا تھا۔ اب ہمارے پاس علم پھیلانے کے
مختلف ذرائع ہیں. بجائے سوشل میڈیا کو ہم تفریقی چیزوں میں استعمال کرنے کے, ایسی چیزوں میں جس میں وقت کو برباد کرنے کے, ریلز میں اسکرولنگ کرنے کے, اگر ہم اس چیز کو مثبت چیز میں استعمال کریں گے اور کسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے, ملک کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے, ملک کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کریں گے, تو نتائج وہ ہوں گے. جب کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو پاکستانی افواج جس طرح سے جواب دیتی ہے تو پوری قوم سوشل میڈیا کے تھرو متحد ہو جاتی ہے اور مستحکم ہو کر افواج پاکستان جو ہے وہ دشمنان پاکستان کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں استباہ غلط, ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر نگاہ غلط, برب کعبہ یوں آنکھیں نکال چھوڑیں گے, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑائیں تو بغداد جو تھا وہ علم کا مرکز کہلاتا تھا. یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا جہان علم کے خزانے یہاں جمع ہو کر علم بانٹتے تھے, جہاں دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر تھا, جہاں لوگ علم کی تلاش کرتے ہوئے پہنچتے تھے. پھر امام غزالی کے فلسفے ہوں یا صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کو آزاد کروانا, سلطان محمد فاتح کا قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہو, یا ارطغرل غازی کا سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم الشان ریاست بنانا, یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ آئینہ دار ہے جسے دیکھ کر ہمارے آج کے نوجوان کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ کر اپنی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس دنیا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ان طلباء کی طرح, عرفہ کریم کی طرح پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں اسی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے. بڑھتے ہیں آگے بشرا ظہیر اختر کی جانب, جو کہ شعبہ انگلش گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی طالبہ ہیں, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا بشرا, مجھے بتائیے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں موجودہ دور کے نوجوان ماضی کے تجربات سے کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے نیگیٹو ویوز بھی ہیں اور پازیٹیو ویوز بھی ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, نوجوان ہے, اس کو کس طریقے سے استعمال کرتی ہے. پاکستان کی جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس حاصل کرتی جا رہی ہے. ہم اگر اپنی آج کے دور کو تاریخ سے کمپیئر کریں تو آج کے دور کے نوجوان پہلے سے بہت زیادہ اویئرڈ ہیں, انہیں چیزوں کا پتہ ہے, انہیں علم ہے کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی صحیح ہے. تو ہمیں صرف ان چیزوں کو جو ہمیں سوشل میڈیا نے ہمیں پلیٹ فارم کے تھرو جو ہمیں بتائی ہیں, جو صحیح غلط ہیں, تاریخ نے جو ہمیں بتائی ہیں صحیح اور غلط, ان کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے, جو ہماری نوجوان جو نسل ہے جو کر رہی ہے, ریل اسکرولنگ اور سنگنگ, ڈانسنگ, ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ریڈیوس کر کے ہمیں اپنے تاریخ کی طرف دھیان دینا چاہیے. تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تاریخ کو پڑھ کر ہم دوسروں کے تجربوں سے سیکھ سکتے ہیں. جو غلطیاں جو ہمارے تاریخ میں ہوئی ہیں ان کو ہم نہیں دہرائیں, تو یہ سب ہمارے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ بشرا. تاریخ سے جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے, تاریخ ہی ہمیں جو ہے بہتر سبق دے سکتی ہے. بڑھتے ہیں ہمارے اگلے جو طالب علم ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سفیان عقیل, شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد. سفیان, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ای بکس کا جو کردار ہے جو کہ ہمارے لیے کافی زیادہ آسانی کر دی گئی ہے. کتابیں پہلے ہم خرید کر کے پڑھتے تھے یا پھر مارکیٹ سے جا کر, لائبریریز میں جا کر, اب تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر عام ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو کتابیں اب عام ہو چکی ہیں ای بکس کے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی نظر میں کیسا ہے یہ؟ جی, آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ پہلے کے دور میں جو تھا کہ کتابت تھی اور یہ سب جو چیزیں تھی, یہ اس کا مطلب ہمارے کو لائبریری جانا پڑتا تھا ان سب چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے. مگر اب یہ ہماری فنگر ٹپس پر موجود ہے کہ ہم کچھ بھی سرچ کر دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو اگر کوئی اس سب چیزوں سے دور ہے, کہیں دور ہے, جس کے پاس ان سب چیزوں کی سہولیت موجود نہیں ہے, تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ یہاں پر کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہ بظاہر آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہمارے لیے ایک بہت مثبت چیز ہے. اگر ہماری نوجوان یوتھ اچھی طریقے سے اس کا استعمال کرے گی تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ منفعت ثابت ہوگا. جیسے کہ ہمارے پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, بہت ساری فیسلٹیز نہیں تھی, جس کی بدولت لوگ ٹانگوں پر اور ٹاٹوں پہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم آن لائن جو ہے وہ کلاسز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور اس چیز کو آن لائن سرچ کر کے ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مثبت چیز ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ سفیان, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ جو دور جدید ہے اس میں مزید آسانیاں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. میں پڑھوں گا اپنی اگلی طالبہ کی جانب. سدرا, شعبہ انگلش گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کی طالبہ ہیں. اور سدرا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ ماضی سے ہم کس طرح اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں اپنے ماضی کی جانب, اپنی تاریخ کی جانب, تو یہ ایک صرف ریکارڈ نہیں ہے, یہ ایک آئینہ ہے.
ہمارا اپنا، ہمارے بزرگان دین کا اور ہمارے ان لیڈرز کا جو ماضی میں گزرے ہیں. جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ کس طرح کے فیصلے ان لوگوں نے کیے جو منفرد ثابت ہوئے، جو مثبت ثابت ہوئے، اور کس طرح کے جو واقعات ماضی میں پیش آئے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں اندلس، جب مسلمان علم و فن کی وجہ سے دنیا پر راج کیا کرتے تھے، ان کا ایک ہولڈ ہوتا تھا دنیا پر. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں کہ تاریخ میں اور پریزنٹ ٹائم میں یہ چیز ہے کہ تعلیم ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن بر صغیر میں ہوا کہ لوگ آپس میں کانفلکٹس ہو گئے، لوگ جدا ہو گئے، کہ یونٹی ختم ہو گئی. یہ جو یکجہتی ہے نا، یہ جو یونٹی ہے، یہ انسان کو باندھ کے رکھتی ہے. یہ ہمیں تاریخ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم اس یونٹی کو ختم کرتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اسے برائٹ کرنا ہے، تو ہمیں یونائٹ ہونا ہوگا. یہ چیز ایک ہمیں تاریخ سے ملتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں، اپنے لیڈرز کو دیکھیں جو ماضی میں گزرے ہیں، بہت ہی لائک سچ گریٹ پرسنالٹیز، جن میں ایک ہے علامہ اقبال. ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے، بہت متاثر کرتا ہے. خودی کا کانسیپٹ صرف ان کا نہیں، ان سے اسٹارٹ ہونے کے بعد ایسے بہت سے لوگ ہیں جس نے اس پہ زور دیا ہے کہ اپنی اسپرٹ کو پہچانو. اگر آپ خود کو نہیں پہچان رہے، کیونکہ آپ کو باندھا جا سکتا ہے، آپ کے ذہن کو نہیں، تو انسانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو پہچانیں، اپنی خودی کو پہچانیں، جس سے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اور جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرو. تعلیم انسان کو صرف زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. تو اگر ہم اپنے ماضی میں یہ چیزیں دیکھیں کہ تعلیم، یکجہتی، ذہانت، صداقت، یہ ساری چیزیں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، اور انہی چیزوں کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ سدرا، آپ نے بہت اچھا کہا. تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان تو بناتی ہے، احساس بھی دلاتی ہے، احترام بھی سکھاتی ہے، اور ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے. صدر شعبہ اردو جناب حسن راشد صاحب، آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، ہماری تاریخ میں جنگیں ہیں، طوفان، زلزلے ہیں، معاشی عدم استحکام ہے. نوجوان اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنسو دو لوگوں کے اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے گرے، اور دوسرا وہ جو سرحدوں پر پہرا دیتے وقت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھے تو ہمارے مجاہد، غازی، شہید، جن لوگوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں. ابھی حال ہی کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بریگیڈیئر راجہ حسن، اس کے ایک جمع سالہ بیٹے کیپٹن تیمور حسن نے جام شہادت نوش کیا. کس لیے؟ وطن کے لیے. یہ جتنے طوفان آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ معاشی عدم استحکام آتے ہیں، یہ قوموں کو در حقیقت قوم بنانے کا ایک عمل ہے، اور اسی میں قوم پہچانی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سرخرو ہوتی ہے. ہماری تاریخ کے اندر جنگیں بھی ہیں. ابھی 47 سے اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے ہم پر کتنی جنگیں مسلط کی ہیں. الحمدللہ تمام جنگوں کے اندر ہم نے مقابلہ کیا، اور حال ہی کے اندر جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، اس میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. اور ہمارے شاہینوں نے، ہماری افواج پاکستان نے جس طرح مقابلہ کیا دشمن کا، وہ تاریخ میں ہمیشہ یعنی کہ یاد رکھا جائے گا. بہت شکریہ صدر شعبہ اردو جناب حسن راشد صاحب، آپ نے وجہ فرمایا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین افواجوں میں افواج ہے، اور زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، یا پھر کیسی بھی صورتحال ہو، ہم ہر وقت، ہر دم، ہر طرح تیار ہیں انشاءاللہ. مختصر جو ہے تمام ساتھی جو ہے حسن راشد صاحب سے صرف 30 سیکنڈ کے اندر جاننا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی اہم پیغام. جی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے، آنے والی یوتھ ہے، اسے تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنی اسکلز پر فوکس کرنا چاہیے، اور ہر طرح سے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ایسی چیزیں پیدا کریں تاکہ پاکستان اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے، پاکستان ڈیولپ ہو سکے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں، اور وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنی ماضی کی غلطیوں کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے، ان سے سیکھتی ہے اور دنیا میں چھا جاتی ہے. بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ خود کو دیکھیں، اپنی ساری جو اپنے ماضی میں آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو سدھاریں، اور تاریخ کا مطالعہ کریں. آپ تاریخ کو ایسا سیلف اسٹڈی کریں،
اور جو ہمارے سلیبس جو بھی ہمارے سلیبس میں انکلیوڈ ہے اس کے علاوہ بھی آپ پڑھیں، تاریخ کو دیکھیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اور جتنے بھی ہمارے اہم شخصیات جو گزر چکی ہیں ان کو ایز اے رول ماڈل دیکھ کر ان سے سیکھیں، انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو نہیں دہرائیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہماری یوتھ میں ایک نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ وہ بہت نیگیٹو ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر ڈارک ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو بہت ساری ایسی اپارچونیٹیز ہیں، ایسے مواقع ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہمیں آج کل دے رہی ہے، جیسے کہ ڈیجیٹل ہب، ڈیجیٹل یوتھ کلب۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی ایسے مواقع ہیں جہاں سے ہم گورنمنٹ کی ہیلپ لیتے ہوئے، ہم دوسرے اداروں کی ہیلپ لیتے ہوئے، جب کہ آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں، آپ کے پاس ذرائع نہ ہوں، آپ ان کی مدد لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ، ایک نیگیٹو مینٹیلٹی آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ چیز اپنے ذہن سے نکالیں گے تو یہ آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ جی بالکل، بڑھوں گا آگے اور گفتگو کروں گا۔ حسن راشد صاحب پروفیسر ہیں، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، نہایت روشن ہے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ بس نوجوانوں کو مشورہ میرا یہی ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ میں تو نوجوانوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیں۔ ترقی جو ہے ہماری فلاح و بہبود کی ترقی ہے اور ہمیں جو ہے تحمل مزاجی کو اپنا لینا چاہیے۔ سامعین، FM 101 حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے آپ نے گفتگو سنی، موضوع تھا پاکستانی نوجوانوں کے لیے تاریخ سے سبق۔ میں شکر گزار ہوں محترم پروفیسر حسن راشد، آپ صدر شعبہ اردو ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ ہمارے ساتھ تھے بشرا ظہیر اختر، شعبہ انگلش، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد۔ اویس علی، شعبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد۔ سدرا سلیم، شعبہ انگلش، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد۔ سفیان عقیل، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان علی رضا رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔